الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق بات ہوگی، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتارتے جو بہت ہی طاقتور اور مضبوط سمجھے جاتے ہیں، اگر ان پر یہ قرآن کریم اتارا جاتا تو وہ چیزیں ان کو برداشت نہیں کر پاتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی، اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ نے یہ قرآن پاک انسان کے دلوں پر نازل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اور آپ کے واسطے سے ہم سبوں کو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ملا ہے۔ بہت عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کی کئی ایک تفسیریں لکھی گئیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں، اور ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، اور جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ تمام تر تفسیریں جو ہے سب کو جمع کر لیا جائے تب بھی قرآن کریم کی مکمل تفسیر نہیں ہو سکتی، تفسیر ناکافی۔ لیکن تفسیر لکھی کیوں جاتی ہے، یا پھر تفسیر کی کیوں جاتی ہے، تفسیر پڑھی کیوں جاتی ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، اور آپ ہی نے قرآن کریم کو اچھی طریقے سے کھول کھول کر عملی جامہ پہنا کر ہمیں بتایا۔ جو چیزیں نبوت کے شان کے مطابق تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور جو نبوت کے شان کے مطابق نہیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام صحابہ کرام کے ذریعے لیا۔ بہت سارے ایسے باتیں ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر کئی ایک احکام ہیں۔ نماز کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا۔ حج کے بارے میں ہے، خود کر کے بتایا۔ روزوں زکوٰۃ کے بارے میں ہے، خود کر کے بتایا۔ لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جیسے کہ زنا کا حکم کیا ہے، تو اللہ کے رسول یعنی نبوت کے شان کے خلاف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے نہیں بلکہ صحابہ کرام کو لے کر امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا، شادی شدہ ہے تو یہ سزا ملے گی، غیر شادی شدہ ہے تو یہ سزا ملے گی۔ عملی جامہ گویا کہ صحابہ کرام کو بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا ہم پر، کہ اس نے جو ہے ہمیں قرآن کریم عطا بھی کیا، اور ساتھ میں سمجھانے والا بھی مبعوث فرمایا، اور سمجھانا بھی ایسا کہ عملاً ہمیں کر کے بتایا گیا۔ اس کے بعد بہت ساری تفسیریں لکھی گئیں، کئی ایک تفسیریں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرطبی لکھی، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر لکھی، بہت ساری تفسیریں ہیں۔ اب نام ہی گنوانا جائے تو اتنی لمبی فہرست ہوگی کہ نام لکھاتے لکھاتے شاید کہ پوری رات ہماری گزر جائے۔ بہرحال تو قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ایک دو باتیں دیکھو، تفسیر آپ کے سامنے یہ بس کہا جا رہا ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تفسیر کر سکیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جن لوگوں نے تفسیر کی ہے وہ تفسیر آپ کے سامنے ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ نقل کریں گے، ورنہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھا سکیں یا پھر اس کی تفسیر کر سکیں۔ تو ہم علم سے کورے ہیں، خالی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے جو اکابر علماء ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا پھر اردو زبان میں ہو یا کوئی اور زبان میں جس کا ترجمہ وغیرہ ہو گیا ہو، تو جہاں تک ہماری رسائی ہوگی انشاءاللہ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ان تفسیروں کا حوالہ لیا جائے گا، اور ان کے ذریعے ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔
اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم جو ہے 7 حروف میں نازل ہوا، حدیث میں آتا ہے کتنے حروف میں؟ 7 حروف میں، جس کو ہم اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7 قراتوں میں نازل ہوا۔ 7 بڑے بڑے قراء ہیں، سمجھے؟ 7 بڑے بڑے قراء ہیں۔ ہم جو قرات پڑھتے ہیں وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، سمجھے؟ ان میں سے بھی ہم جو ہے ایک شاگرد کی قرات کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ اور بہت ساری قراتیں ہیں جس کو جو ہے قرآن، جن قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر پڑھا جا رہا ہے۔ آپ یوٹیوب کے اندر قاریوں کی قرات بھی سن رہے ہیں تو الگ الگ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 حروف میں کیا کیا؟ نازل فرمایا۔ اور دوسری بات، سب سے پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا تو کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم جو تھا وہ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، مطلب وحی اترنے والی جو ہوتی اس کو وہ لکھا کرتے، ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ کاتبین۔ ان کے کئی تعداد ہے، کوئی 40 کہتا ہے، کوئی 45 کہتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ تو ایک 40-50 کے جو ہے درمیان میں وہ تعداد ہے صحابہ کرام کی، کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اتنے صحابہ کرام قرآن کریم لکھتے تھے۔ تو پہلے قرآن کریم کبھی ہڈی پر لکھا جاتا، پتھروں پر، پتوں پر، جو بھی دستیاب ہوتا اس کو کیا کر لیا کرتے؟ لکھ لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو الوداع کہا، چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برسر پیکار ہوئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھائی قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت جواب دیا، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے منع کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک جنگ ہوئی، جنگ میں ایک حفاظ جو ہے شہید ہوئے۔ پھر آ کر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر درخواست کی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کو بھی یہ بات ذہن میں، دل میں اتر گئی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ ہمیں جمع کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے اس وقت ایک کاتب وحی بہت مشہور تھے جو لکھا کرتے تھے، وہ موجود تھے، ان کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے یہ پوری کیا ہے بات رکھی۔ تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے جب اور بھی کوئی مسئلے ہوئے تو ان کو بار بار سمجھایا گیا، تو ان کے بھی دل میں بات اتر آئی، تو انہوں نے جو ہے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب سے پہلی مرتبہ جو ہے قرآن کریم جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کی ایک مستقل جو ہے ایک یہ ہے ترتیب تھی کہ کس طرح سے کس سے قرآن کیسے لیا جائے، کیا کیا اوتھینٹک ہوں، کیا دلائل ہوں۔ ایسے نہیں کہ بھائی کوئی ملا کر دے رہا جمع کر لیا، نہیں، بغیر پروف کے رکھا نہیں گیا۔ تو وہ مستقل اس کی جو ہے انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو وہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ بہرحال وہاں تک ہمیں نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، وہ لکھ کر جو ہے جو خلیفہ رہتا ان کے پاس وہ قرآن کریم موجود ہوتا۔ حضرت عمر فاروق آئے، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت کچھ مسئلے پیش آئے۔ قرآن کریم جگہ جگہ جو ہے پھیل گیا تھا، مسلمان بہت زیادہ جو ہے محدود یعنی لامحدود جگہوں پر مسلمان ہو گئے تھے، کافی جگہوں پر جو ہے اسلامی ممالکت جو ہے اسلامی حکومت قابض تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و بادشاہت تھی۔ تو اب جیسا کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم کتنے حروف میں نازل ہوا؟ 7 حروف میں نازل ہوا۔ تو اب قرآن کریم عرب میں نازل ہوا ہے، مان کر چلیں مثال کے طور پر۔ اب ملک بھارت کے اندر جو ہے جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے ان 7 میں سے ایک آدھی پڑھنا شروع کیے اور دوسرے کچھ قرات پڑھتا تھا۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ الگ قرات کرنے والا اس سے کہتا کہ تو غلط پڑھ رہا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ غلط پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ مسئلہ ہونے لگ گیا، اور یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہی صحابی کو جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام کیا تھا،
پھر بلا کر پھر 80 کتاب کو یعنی قرآن کریم کو جمع کیا گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو قرآن پاک تھا اس کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو جمع کرنے کی جو ہے فکریں کی گئیں، اور اس کے اندر بھی بہت سارے شرائط تھے. بہرحال تو اس میں جو ہے یہ تمام تر چیزیں ہوئیں، تو 7 نسخے تیار ہوئے. کتنے نسخے؟ اور اس کے اندر جو اس ترتیب پر رکھا گیا کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ یعنی حرکات وغیرہ نہیں تھے. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں کہ اس طرح لکھا گیا کہ بھئی پڑھنے والا جو ہے اگر اس قرات میں پڑھ رہا ہے تو بھی اس میں ثابت ہو جاتا ہے، یعنی معلوم پڑتا تھا کہ بھئی ہاں یہ قرات پڑھ رہا ہے. دوسرا قرات پڑھ رہا تو وہ بھی اس میں کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے. اس طرح اس ترتیب سے جو ہے لکھا گیا. آج کل جو ہے وہ جو 7 نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لکھے گئے تھے ان کی کیا حالت ہے واللہ عالم. لیکن ایک نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی کے پاس موجود تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، اور جب اخیر میں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس خون کی چھینٹیں بھی جو ہے قرآن کریم پر گرے تھے. وہ آج بھی میوزیم میں باقاعدہ رکھا ہوا ہے، باقاعدہ رکھا ہوا ہے. وہ اس کی فوٹو کاپی وغیرہ لینے نہیں دیا جاتا، اس کی ایک نقل کر کے دوسری جگہ رکھا گیا. اسی کے لوگ جو ہے آپ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھنے جاتے ہیں تو وہ فوٹو کاپی جو ہے اس کی جو ہے آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی، فوٹو کاپی بھی مل جائے گی. بڑے سے بڑا بھی عالم جا کر اس کا جو ہے فوٹو لینا چاہے تو لے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. آج تک اس کو باقاعدہ سنبھال کر کیا ہے رکھا گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا قرآن پاک. پھر اس کے بعد زمانہ چلتا گیا، پرنٹنگ کا دور آیا، قرآن کریم جو ہے چھپتے رہے. اب یہ جو ترتیب ہے یہ مستقل الگ ہی ترتیب بن گئی ہے جو قرآن کریم آج جو ہے چھپ رہا ہے. یہ اور اس کے اندر ایک بات اور بتاؤں، حجاج ابن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا. کئی صحابہ کرام کو بھی اس نے کیا شہید اور قتل کیا ہے. یہ زبر زیر پیش جو نظر آ رہے ہیں نا ہمیں قرآن کریم کے اندر، تو سب سے پہلے جو ہے اسی نے جو ہے قرآن کریم کے اندر زبر زیر پیش وغیرہ لگوائے ہیں. یہ بات ہمیں کیا ہے معلوم ہوتی ہے. گرچہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے لیکن یہ کام اس نے کیا کیا اچھا کیا، ورنہ ہمارے لیے جو ہے قرآن کریم پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا. پھر بعد میں جو ہے قرآن کریم کی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ تفسیریں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو قرآن کریم کے اندر سورت رکھی گئی ایک تو سورہ فاتحہ ہے، اور سیکنڈ میں کون سی ہے دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ ہے. اور ہر سورت کے شروع کے اندر 2 نام لکھے جاتے ہیں. اگر وہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تو سورت کو مکی لکھتے ہیں، اگر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو اس کو مدنی کہتے ہیں. اس کا کیا ہے یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ بھائی مدنی صورتیں ان کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، 53 ایئرس، سمجھے. 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. تو یہ ہجرت کے بعد جو بھی صورت نازل ہوئی وہ کیا کہلاتی ہے مدنی صورت کہلاتی ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں گئے ہوں، ہجرت کرنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر گئے نا مکہ حج کرنے کے لیے، ہجرت کے بعد مکہ چلے بھی گئے لیکن اس کو پھر بھی کون سی صورت کہتے ہیں مدنی صورت کہتے ہیں. اور جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہتے ہیں. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے کہیں اور بھی گئے ہوں، صورت وہاں پر نازل ہوئی لیکن ہجرت سے پہلے کی ہے تو صورت کو کیا کہتے ہیں مکی صورت کہتے ہیں. یہ عام مفسرین کی یہی رائے، عام مفسرین کی کیا ہے یہی رائے ہے. تو آئندہ جو ہے ہمیں قرآن کریم کے بارے میں بہت کچھ سمجھنا ہے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے اتاری گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کہیں اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا يتدبرون، افلا يعقلون. اس طرح کے الفاظ بے شمار ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کی چیز ہے، قرآن کریم عمل کرنے کی چیز ہے. جب آدمی قرآن کریم کو سمجھے گا تبھی تو عمل کرنا اس کے لیے کیا ہوگا آسان ہوگا. تو انشاءاللہ ہر بدھ کو جو ہے وقتاً فوقتاً بدھ کو جو ہے ہماری تقریباً آج شاید زائد ٹائم ہو گیا ہوگا، ایک 10 سے 12 منٹ کی ہماری کیا ہوگی انشاءاللہ اسی کے متعلق تفسیر ہوگی. اور ابتدا جو ہم سورہ بقرہ سے انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.